ان کا قدر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں یہ کتنی جو ہے نا قیمتی ہے اور کتنی زیادہ نعمتیں ہمیں اللہ رب العزت نے دی ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ایک آدمی تھا جو روزانہ اللہ رب العزت سے شکایت کرتا تھا، اے اللہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ ہوتے ہیں لوگ، آپ نے بھی دیکھے ہوں، فلانے کے پاس جو ہے نا اتنی جائیداد ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلانے کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلانے کے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ یہ شکایت اللہ رب العزت سے کرتا تھا روزانہ، اے اللہ ان کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دماغ کے اندر ایک بات ڈالی کہ اگر ان کے پاس یہ سب کچھ آیا ہے تو انہوں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، مشقت کی ہے، اور آپ نے کوئی مزدوری محنت مشقت نہیں کی، اس لیے آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ بھی جا کے جو ہے نا مزدوری محنت مشقت کر لے، آپ کے پاس بھی آ جائیں۔ تو وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک چلا گیا، کافی عرصہ وہاں گزارا، بہت کچھ کمایا، آخر میں فیصلہ کیا کہ بس اب واپس گاؤں جانا ہے، اب میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح گاڑی بھی خرید سکتا ہوں، ان کی طرح جائیداد بھی خرید سکتا ہوں، اور ان کی طرح پیسے بھی میرے پاس ہوں گے، کاروبار بھی ہوگا اور آرام سے زندگی گزاروں گا۔ تو جب وہ وہاں سے واپس آنے لگا، اتنا سونا کمایا تھا کہ 3 اونٹوں کے اوپر بھر کر کے رکھ دیا، 3 اونٹ اس کے سونے سے بھر گئے۔ راستے میں آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، ایک صحرا کے اندر پہنچا کہ جہاں پہ نہ کوئی انسان نظر آتا تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی ہوٹل تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور اس کو بہت زیادہ بھوک لگی۔ اب سونا تو نہیں کھا سکتا، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ جاتے جاتے جب اس نے دیکھا تو ایک آدمی جا رہا تھا، یہ بھاگ بھاگ کے اس آدمی کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ آپ کے پاس روٹی ہے؟ اس نے کہا روٹی تو میرے پاس ہے لیکن ایک ہی ہے، اور وہ میں نے اپنے لیے اٹھائی ہے، اس کو میں فروخت نہیں کرتا، بیچتا نہیں، اس لیے کہ اس بیابان میں مجھے کیا ملے گا اگر میں اس کو فروخت کر دوں۔ اس نے کہا کہ میری زندگی کا سوال ہے، اگر مجھے روٹی نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا، آپ مہربانی کر کے یہ روٹی مجھ پر فروخت کر دیں، اس کی قیمت مجھ سے وصول کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ وہ قیمت دے نہیں پائیں گے۔ اس نے کہا میں دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس کی قیمت ہے یہ آپ کا 1 اونٹ سونا، اگر یہ دو گے تو روٹی دوں گا، ورنہ تو روٹی نہیں ملے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، یہ تو میری زندگی کا سرمایہ ہے، کتنے سالوں سے میں نے محنت کی ہے، یہ سرمایہ کمایا ہے، اور وہ آپ مجھ سے 1 روٹی کے بدلے میں لے رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں دے تو نہ دے، آپ فوت ہو جائیں گے اور یہ تم جو ہے نا وہ آپ سے رہ جائیں گے، میں لے جاؤں، اور اگر اپنی بلائی چاہتے ہو تو 1 اونٹ دے دو، 2 اونٹ پھر بھی تیرے لیے بچ جائیں گے۔ تو اس نے جب سوچا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے، اگر مر گیا تو 3 رہ جائیں گے، اگر 1 اس کو دے دیا تو 2 تو رہ جائیں گے، زندہ رہ جاؤں گا۔ تو 1 اونٹ اس کو جو ہے نا 1 روٹی کے مقابلے میں دیا۔ جب روٹی کھائی، توانائی آئی، پھر سفر شروع کیا۔ اور آپ کے علم میں ہے، انسان کا مزاج ہے یہ کہ جب کھانا کھاتا ہے تو پھر پیاس لگتی ہے۔ اب جب وہ سفر کرنے لگا، گرمی کا موسم ہے تو پیاس لگی، سخت پیاس لگی۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی ادھر پانی کا بندوبست، لیکن کوئی انتظام پانی کا نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ صحرا کے اندر جا رہا ہے، یہ بھاگ بھاگ کے اس شخص کے پاس پہنچا۔ جب اس کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ آپ کے پاس پانی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پانی ہے لیکن 1 ہی بوتل ہے، اور وہ میں نے اپنے لیے اٹھائی ہے،
چونکہ یہ یہاں پہ نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی پانی کا بندوبست ہے، اگر میں اس کو فروخت کروں گا تو میں خود کیا کروں؟ تو اس نے پھر منت سماجت کی کہ میری زندگی کا سوال ہے، آپ مجھے پانی دیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا کہ پانی دے دوں گا لیکن اس کی قیمت آپ نہیں دے سکیں گے۔ اس نے کہا میں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس بوتل کی قیمت ہے، آپ کا یہ جو اونٹ ہے یہ 1 اونٹ سونا اس کی قیمت ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ 1 اونٹ پہلے چلا گیا، اب 2 رہ گئے، اور 1 اونٹ اب یہ لے جائے گا، 1 ہی رہ جائے گا۔ تو اس نے کہا یہ بہت زیادہ ہے، میں نے تو پوری زندگی محنت کر کے یہ کمایا ہے، یہ سرمایہ ہے میری زندگی کا، اور اس امید سے میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی، نہیں دیتے تو نہ دے، لیکن کچھ ہی ساتھ کے بعد آپ فوت ہو جائیں گے، تو یہ دونوں اونٹ رہ جائیں گے، میں دونوں لے جاؤں گا، اور اگر اپنی بلائی چاہتے ہو تو 1 اونٹ دے دو اور بوتل لے لو، 1 اونٹ بھی تمہارا کام کر لے گا۔ اس نے سوچا کہ بات تو یہ بھی صحیح کر رہا ہے، 1 اونٹ سے بھی کام چل جائے گا لیکن زندگی کا سوال ہے۔ بھارت کا تیر مختصر ہے، وہ 1 اونٹ اس کو دے دیا اور پانی لیا۔ اب جب پانی پی لیا پھر اپنے سفر پر جانے لگا۔ تو یہ بھی انسان کی مزاج ہے، انسان کا، کہ جب کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو پھر پیشاب کی ضرورت آتی ہے، تقاضے کی ضرورت آتی ہے۔ تو اب اس کو تقاضے کی ضرورت آئی لیکن تقاضا ہو نہیں رہا۔ اب بیچارہ پریشان دیکھ رہا ہے کہ اب کھانا بھی کھایا، پیٹ بھر گیا، پانی بھی پیا، پیاس بجھ گئی، لیکن اب کھانا نکالنے کا بندوبست نہیں ہے، تقاضے کی بندوبست نہیں۔ پھر جاتے جاتے جب اس نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے پاس بھاگ کے چلا گیا، دیکھا تو وہ طبیب تھا، ڈاکٹر تھا۔ اس سے کہا کہ حضرت مجھے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، پیشاب نہیں آ رہا، دوائی دے۔ اس نے کہا دوائی دے دوں گا لیکن دوائی بہت مہنگی ہے۔ اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ بولا اس تمہارا جو اونٹ ہے، یہ اونٹ اس کی قیمت ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی پہلا اونٹ چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، اب تیسرا بھی لینا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے نہ دے، لیکن زندگی سے ہاتھ دھولے گا، مر جائے گا، اور اگر آپ دے دیں گے تو میں آپ کا علاج کر دوں گا، آپ کو صحت ہو جائے گی تو آپ دوبارہ کما سکیں گے، موقع تو آپ کے پاس ہے کمانے کا، دوبارہ کما لیں گے۔ لیکن اگر فوت ہو گئے تو یہ موقع ہی ضائع ہو گیا۔ اب یہ اونٹ اس نے اس کو دے دیا، طبیب نے دوائی دی، اس کا تقاضا ہو گیا۔ تو جب جانے لگا تو بڑی افسوس اور حسرت کے ساتھ کہ اللہ میں نے اتنی محنت کی، اتنا دنیا کمایا اور لے آیا، لیکن وہ ساری کی ساری چلی گئی۔ اب غیر سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، میں روزانہ تمہیں کھلاتا ہوں بغیر کسی پیسوں کے، اور دن میں 3 مرتبہ کھلاتا ہوں، صبح بھی کھلاتا ہوں، دن کو بھی کھلاتا ہوں، شام کو بھی کھلاتا ہوں، لیکن 1 روپے بھی نہیں لیتا اس کے اوپر، کوئی چارج نہیں، پیٹ بھر کے کھلاتا ہوں، فروٹ سموسے پکوڑوں سمیت کھلاتا ہوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، اور روزانہ پلاتا ہوں، اتنا پلاتا ہوں جتنا آپ چاہتے ہیں، بلکہ آپ کی چاہت سے بھی زیادہ پانی میسر کرتا ہوں، لیکن 1 قطرے کا جو ہے نا 1 روپیہ بھی نہیں لیتا۔ فی سبیل اللہ آپ کے لیے فصلیں اگاتا ہوں زمین سے، اور پھر جب یہ آپ کھائیں گے پیئیں گے تو اس کے نکالنے کا بندوبست میں نے کیا ہے، جس کے اوپر آپ کا 1 پیسہ بھی نہیں لگتا، آپ آرام سے جو ہے نا فریش ہو جا کے نکلتے ہیں۔ تو لہذا میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کم کھاؤ، تاکہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احساس ہو سکے، اس مرد کی طرح، اس آدمی کی طرح، کہ اس کو احساس ہوا اللہ رب العزت کی نعمتوں کے، اللہ بہت کچھ دیا ہے آپ نے مجھے، اگرچہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اگرچہ میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، لیکن بہت کچھ دیا ہے آپ نے۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کا ایک مقصد یہ ہے کہ کم کھاؤ، تھوڑا کھاؤ،
کم پر گزارا کرو تاکہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا آپ کو احساس ہو سکے۔ دوسرے جو آپ کے آس پاس پڑوس میں رہ رہے ہیں وہ غریب ہے، جب آپ تھوڑا سا رمضان المبارک کے اندر ان غریبی والی صفت میں جائیں گے تو آپ کو ان کا احساس بھی ہو جائے گا کہ میں تو ایک رمضان کے اندر گزارا کروں، ویسے رمضان کے علاوہ تو بہت کچھ ہے، اور یہ پوری زندگی اس طرح غریبی کے اندر گزارے، یہ کس طرح گزاریں گے؟ تو لہذا تیسری برکت وہ اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔